انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ وطن عزیز کو قوموں کی صف میں باوقار مقام دلانے کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمگیریت کے اس دور میں علم پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے اعلیٰ تعلیمی اداروں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامیہ یونیورسٹی اس خطے کا عظیم اثاثہ ہے جسے نوابین بہاولپور نے خطے کی علمی میراث کے تسلسل کے لیے قائم کیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور آپ کی فیکلٹی، سٹاف اور وائس چانسلر کی قیادت میں مسلسل ورلڈ رینکنگز میں، ٹائمز رینکنگز میں بہتری کرتی چلی آ رہی ہے، اور بالخصوص ٹاپ 1000 یونیورسٹیز میں اس کا شامل ہونا ہم سب کے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جو اسناد آپ کو عطا کی گئی ہیں وہ بلا شبہ آپ کی انتھک محنت کا ثمر ہے۔ یقیناً ان کا کردار آپ کی آنے والی زندگی میں اہم رہے گا۔ گورنر نے کہا کہ ہمارے تعلیمی ادارے ایسے گریجویٹس پیدا کریں جنہیں اپنے علوم پر مکمل دسترس حاصل ہو اور وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں۔ کانوکیشن سے وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطن محبوب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی کی حالیہ کامیابیاں بین الاقوامی رینکنگ کے اداروں کی جانب سے واضح طور پر سامنے آئی ہیں اور یونیورسٹی عالمی جامعہ کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب انجینئر بلیغ الرحمان نے 2016 سے 2020 تک کے فارغ التحصیل 1857 طلباء و طالبات میں گریجویٹس، ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالر میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ Ladies and gentlemen, may I request you to please rise and welcome the academic procession as it enters the hall. Please welcome the academic procession of the Islamic University of Engineer Muhammad Baleegh Urrahman, Working Vice Chancellor, Engineer Professor Dr. Atar Mahmood, Senior faculty members and principal staff officers. سفیر علم ہمارے سامنے قافلہ علم و حکمت رواں ہے، یہ آگہی کا عالم اٹھائے، یہ نعرہ حق بلند کر رہا ہے کہ ہم ہیں حکمت کا ایک خزانہ کہ جن کے سر پر پیغمبرانہ عقیدتوں کا سنہری تمغہ سجا ہوا ہے۔ زمانہ سازی کا حکم ہم کو دیا گیا ہے، ہم آسماں ہیں، ہمارے کانوں کے ہر اپاہج معاشرے کی جہالتوں کے جڑوں میں اتری حیات پرخار کی ترقی کا بوجھ رکھ کر یہ حکم اعلیٰ کیا گیا ہے کہ ان اندھیروں کو روشنی میں بدل کے رکھو۔ یہ فکر نو کے عظیم شہپر، یہ میرے استاد، میرے رہبر، عقیدتوں کے، محبتوں کے، جنوں میں لپٹی صداقتوں کے تمام جذبات نام ان کے ہمارے مونٹوں پہ جو چھپے ہیں، ہمارے ماتھے پہ جو سجے ہیں، ادب کے سارے کلام ان کے، ہمارے سارے سلام ان کے۔ کون سی کلام اور شاعری تمام اساتذہ کے لیے؟ اور ان کے والدین، السلام علیکم۔ آپ سب کو ایک خوشگوار صبح میں خوش آمدید۔ میرے لیے یہ لمحہ باعث مسرت ہے کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے 18ویں کانووکیشن میں آپ کو خوش آمدید کہوں۔ جامعات میں کانووکیشن کے انعقاد کا مقصد طلباء و طالبات کی تعلیمی کامیابیوں کی برملا پذیرائی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انفرادی محنت اور اساتذہ اور والدین کی کاوشوں کی بدولت طلباء و طالبات تعلیمی کامیابی کی اہم منزل طے کرتے ہیں اور ایک باقاعدہ تقریب میں انہیں ڈگری عطا کی جاتی ہے۔ جامعہ اسلامیہ میں کانووکیشن تقریبات کی اپنی ایک منفرد تاریخ ہے، جہاں طلباء و طالبات، اساتذہ کرام اور ملازمین ان کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں۔ ہم قابل عزت چانسلر اور ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں جن کی مخلصانہ کاوشوں سے ڈگریوں کے معاملات بر وقت طے ہوئے۔ آج کی کانووکیشن میں کل 802 گریجویٹس کو ڈگریاں عطا کی جائیں گی، جن میں 8 پی ایچ ڈی، 71 ایم فل، 67 گولڈ میڈل، 54 سلور میڈل
اور 602 BS, BSc, MA اور MSc کی ڈگری ہولڈرز شامل ہیں۔ یہ عظیم الشان تقریب مجھے یہ موقع فراہم کر رہی ہے کہ میں جنوبی پنجاب کی اس دانشگاہ کی ترقی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کر سکوں۔ یہاں میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پہلی بار ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ میں دنیا میں 800 سے 1000 جامعات کی درجہ بندی میں شامل ہوئی ہے۔ 2019 میں ہم رینکنگ میں شامل نہ تھے، جبکہ 2020 میں ہمارا شمار 1200 پلس کی رینکنگ میں آیا۔ 2021 میں ہم 1000 سے 1200 کی درجہ بندی میں آئے، اور 2022 میں اللہ کے فضل و کرم، طلباء کی محنت، اساتذہ کی محنت اور حکومت کی سپورٹ سے ہم 800 سے 1000 کی درجہ بندی میں آ گئے ہیں۔ یوں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو عالمی رینکنگ کے اعتبار سے جنوبی پنجاب میں پہلے نمبر کی یونیورسٹی قرار دیا جا سکتا ہے۔ رینکنگ میں درجہ بدرجہ بہتری اس بات کا مظہر ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں، اور یہ وہ سنگ میل ہیں، یہ وہ مائل سٹونز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اصل ہدف اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی 100 بہترین جامعات میں لے جانا ہے۔ آگے سفر مزید کٹھن اور دشوار ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ تمام جو ہم نے اقدامات کیے ہیں وہ ہمیں اس سفر میں کامیابی دلائیں گے۔ میں ان چند اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی انتظامیہ اس انداز سے تعلیمی اصلاحات اور معیارات لا رہی ہے جس سے اسے قومی اور بین الاقوامی سطح پر قبولیت حاصل ہو۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ایسے تخلیقی دماغ پیدا کرے جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر سکیں۔ اس حوالے سے 15 مشترکہ مضامین کا تمام بیچلرز ڈگری پروگرام میں شامل کرنا، جن سے انسان سازی اور شخصیت سازی میں مدد ہوگی۔ اس میں کرٹیکل تھنکنگ اور ریزننگ، بیسک ہیلتھ اویئرنیس، کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل سسٹم آف پاکستان اور دیگر مضامین شامل ہیں۔ ہم نے کامیابی سے جامعہ میں شفاف اور میرٹ پر مبنی ایسا آن لائن ایڈمیشن سسٹم متعارف کرایا ہے جس سے عالمگیر سطح پر استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری جدید انتظامی سہولیات میں آن لائن داخلے اور شفاف انداز میں بھرتیاں شامل ہیں۔ ان اصلاحات کے تحت جامعہ میں فیکلٹیز کی تعداد 7 سے بڑھ کر 16 اور تعلیمی شعبہ جات کی تعداد 48 سے بڑھ کر 140 ہو گئی ہے۔ طلباء کی اخلاقی تربیت، جذبہ حب الوطنی کی بیداری اور مقامی تاریخ و ثقافت سے آگاہی کے لیے شعبہ اقبالیات کا قیام، خواجہ فرید اور سر صادق محمد خان عباسی پنجم چیئرز کی ترتیب 9 اور چولستان کلچر اینڈ ہیریٹیج سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ داخلہ پالیسی کو نئے سرے سے مرتب کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں طلباء کی تعداد پہلے مرحلے میں 17,000 سے بڑھ کر 37,000 ہوئی، اس کے بعد 53,000 اور اب اللہ کے فضل سے 60,000 طلباء و طالبات کے ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ بن چکی ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہم نے طلباء کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دستیاب سہولیات کی فراہمی میں اضافے کو بھی ممکن بنایا ہے۔ ٹرانسپورٹ کا دائرہ کار 100 کلومیٹر تک بڑھا دیا ہے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر فاصلے سے آنے والے طلباء خصوصاً طالبات کو ذہنی آسودگی حاصل ہو۔ ہاسٹلز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومتی اسکالرشپس کے علاوہ مخیر حضرات اور اداروں سے اسکالرشپس حاصل کی گئی ہیں۔ یوں ہمارے ہاں تقریباً 25% سے 30% طلباء اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 2020 سے ہیپاٹائٹس فری یونیورسٹی مہم کا آغاز کیا گیا، جس کے نتیجے میں اساتذہ، ملازمین اور طلباء کی اسکریننگ اور ویکسینیشن کی گئی ہے اور بتدریج 100% کے ہدف کو مکمل کیا گیا۔ اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پاکستان کی اور دنیا کی پہلی ہیپاٹائٹس فری یونیورسٹی ہے۔ اسی طرح ہم نے کرونا فری یونیورسٹی کی مہم کا آغاز بھی کیا اور الحمدللہ قومی سطح پر یہ یونیورسٹی، جس کے تمام اساتذہ، ملازمین اور طلباء
100% ویکسینیٹڈ ہیں۔ یونیورسٹی میں ترقی اور توسیع کے عمل میں قابل اور محنتی افرادی قوت کے اضافے کے لیے تدریسی اور انتظامی دونوں شعبوں میں ہر سطح پر بھرتیوں کا آغاز کیا گیا۔ گزشتہ 3 سالوں میں 27 سلیکشن بورڈز اور 63 سلیکشن کمیٹیاں منعقد ہو چکی ہیں، جن کے ذریعے 3396 ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کا تقرر عمل میں لایا گیا۔ یوں کل وقتی اساتذہ کی تعداد کو 500 سے بڑھا کر تقریباً 1400 کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 2000 پارٹ ٹائم اساتذہ بھی اسلامیہ یونیورسٹی کی فیکلٹی میں شامل ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی میں ریگولر رجسٹرار، ریگولر کنٹرولر امتحانات اور دیگر انتظامی عہدوں پر بھی بھرتیاں کی گئیں۔ یوں جامعہ کی ترقی کو تیز رفتار کرنے کے لیے مزید پیرا ایکیڈیمک ڈائریکٹریٹس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جس میں ڈائریکٹریٹ آف فنڈ ریزنگ، ڈائریکٹریٹ آف فائنینشیل ایڈ اینڈ اسسٹنس، ڈائریکٹریٹ آف ایکیڈیمکس، ڈائریکٹریٹ آف کیریئر کاؤنسلنگ، ڈائریکٹریٹ آف انٹرنیشنل لنکیجز، یہ سب قائم کی گئیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے 50 سے زائد نمایاں بین الاقوامی تعلیمی اداروں کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں عالم اسلام کی سب سے قدیم درسگاہ جامعۃ الازہر بھی شامل ہے۔ جناب چانسلر علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اس نظریے کے تحت اس خطے کے ذہین اور قابل نوجوانوں کو ملکی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے سول سروس ایگزامینیشن ٹریننگ اکیڈمی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، تاکہ وہ اعلیٰ ملازمتوں کے حصول میں ہمارے نوجوانوں کو یکساں مواقع میسر کر سکے۔ 2.5 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ کے ذریعے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو شمسی توانائی پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا انٹر کراپنگ پروجیکٹ سی پیک کے منصوبوں میں شامل ہوا ہے۔ کپاس ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا جدید اور بہتر اقسام کی تیاری اور انہیں بیماریوں سے محفوظ بنانے کے لیے نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے، جس کی تیار کردہ اقسام سے یونیورسٹی کو سالانہ آمدنی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ بلڈ اینڈ ٹرانسفر موڈ میں شروع کیا، جس کی مالیت 4 ارب روپے ہے۔ اس سے ایکیڈیمک بلڈنگز کی تعمیر جاری ہے۔ مزید وفاقی حکومت کے تعاون سے پی ایس ڈی پی میں 4 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شامل ہے۔ احمد پور شرقیہ اور لیاقت پور کے نئے سب کیمپسز کا اضافہ کیا گیا۔ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ انتظامی خود مختاری کے نتائج کے طور پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اپنے 90% مالی وسائل اب خود پیدا کر رہی ہے اور سرکاری جامعات کے میں اس حوالے سے ممتاز ہے۔ قوموں پر آنے والے مشکل لمحات کا تقاضا ہے کہ تمام لوگ دکھ کی اس گھڑی میں یکجان ہو جائیں۔ ایسے حالات میں جامعات کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ حالیہ سیلاب میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی انتظامیہ نے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کی بروقت امداد کے لیے کمر باندھی۔ چنانچہ اساتذہ اور ملازمین نے اپنے 1 دن کی تنخواہ عطیہ کی، جبکہ طلبہ اور سول سوسائٹی کی مدد سے تقریباً 2 کروڑ سے زائد کا امدادی سامان اور اشیاء خورد متاثرین میں تقسیم کی جا چکی ہیں۔ مزید یہ کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طبی عملے اور ویٹنری کے اساتذہ نے انسانوں اور جانوروں کی صحت کی بحالی کے لیے الگ الگ کیمپس بھی لگائے۔ ہماری کامیابیاں ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم ہائر ایجوکیشن کے چند بہترین اداروں کی فہرست میں شمار کیے جائیں۔ ہم نے بہترین طلبہ اور اسکالرز پیدا کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا ہے، تاہم یہ تمام اہداف آپ کی مدد اور خصوصی توجہ کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم بذریعہ چانسلر آفس، وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور ہائر ایجوکیشن کمیشنز کے ہر قسم کے تعاون اور امداد پر انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ ہم چاہیں گے کہ اس خطے کے سرکردہ لوگ بھی ہمارے خوابوں کی تکمیل اور معیارات کے حصول کے لیے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک بار پھر اپنی فیکلٹی، انتظامیہ اور تمام طلباء و طالبات کی طرف سے آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنے پر کروں گا۔ ہمارے لیے آپ کی آمد باعث صد افتخار ہے اور آپ کے کہے ہوئے کلمات ہمارے لیے باعث حوصلہ اور باعث ہدایت ہوں گے۔ پاکستان پائند آباد۔ Thank you, sir. Ladies and gentlemen,
and their graduates. It's now the time for the award of graduate and postgraduate degrees. We will be proceeding alphabetically, starting from the Faculty of Agriculture and Environment. All graduates, MPhil and PhD scholars of Faculty of Agriculture and Environment are requested to please rise. From the Departments of Agri-Food Sciences, Horticulture, Soil Sciences, MSc, Agriculture and Entomology, Social Sciences, Plant Breeding, Genetics, MSc and PhD. Please, ladies and gentlemen, may I now request Professor Dr. Moazzam Jameel, Dean Faculty of Agriculture and Environment, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of BSc Honours, Agriculture, Food, Science and Technology, Horticulture, Soil Science, MSc Honours, Agriculture and Entomology, Soil Science, Plant Breeding and Genetics, MSc and PhD in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe or wreath as the insignia of this degree. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Graduates, MPhil and PhD scholars are requested to take their seats now. All graduates, MPhil and PhD scholars of the Faculty of Arts and Languages are requested to please rise. Ladies and gentlemen, may I now request Professor Dr. Javed Hassan Chandio, Dean Faculty of Arts and Languages, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degree of BS English, Linguistics and Literature, BFA, MA English, Linguistics and Literature and Linguistics, MA Urdu and Iqbaliyat, Fine Arts, MPhil and PhD in their respective subjects, to which degree I pray them they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe or wreath as the insignia of this degree. Thank you, Honorable Chancellor. Graduates and MPhil and PhD scholars are requested to take their seats, please. All graduates, MPhil and PhD scholars of the Faculty of Computing are requested to please rise. Ladies and gentlemen, may I now request Professor Dr. Muhammad Hussain Tahir, Dean Faculty of Computing, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Assalamu alaikum. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified for after examination to be duly qualified for the receipt of degree of BS in Computer Science, BS in Information Technology, BS Statistics, MSc Statistics, and MCS, MPhil in Statistics, and MS in Computer Science, and PhD in Computer Science, and PhD in Statistics in their respective subjects, to which degree I pray them may be admitted, sir. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe or wreath as the insignia of this degree.
Thank you, sir. All graduates, MPhil and PhD scholars are requested to take their seats now. All graduates, MPhil and PhD scholars of the Faculty of Education are requested to please rise. Ladies and gentlemen, may I now request Professor Dr. Ishad Hussain, Dean Faculty of Education, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degree of BS Education, B.Ed, Master of Education, Physical Education and Sports Sciences, MPhil and PhD in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe ordained as the insignia of this degree. Thank you, sir. Thank you, sir. Graduates, MPhil and PhD scholars are requested to take their seats, please. All graduates, MPhil and PhD scholars of Faculty of Engineering and Technology are requested to please rise. Engineering and Technology. Ladies and gentlemen, may I now request Professor Dr. Muhammad Amjad, Dean Faculty of Engineering and Technology, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degree of BSc Electronics Engineering, BSc Electrical Engineering, BSc Telecommunication Engineering, and BSc Computer System Engineering in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe ordained as the insignia of this degree. Thank you, sir. Thank you, sir. All graduates are requested to please take their seats now. All graduates, MPhil and PhD scholars of the Faculty of Islamic Learning are requested to please rise. Ladies and gentlemen, may I now request Professor Dr. Sheikh Shafiqur Rahman, Dean Faculty of Islamic Learning, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the degree of BS Islamic Studies, Masters of Arabic, Islamic Studies, MPhil and PhD in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe ordained as the insignia of this degree. Thank you, sir. Thank you, sir. Graduates and MPhil and PhD scholars are requested to take their seats, please. Now it's turn. Faculty of Law. All graduates, MPhil and PhD scholars of Faculty of Law are requested to please rise. Faculty of Law. Ladies and gentlemen,
May I now request Professor Dr. Aftab Hussain Gilani, Dean Faculty of Law, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of LLB, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe ordained as an insignia of this degree. Thank you, sir. Thank you, sir. The graduates may take their seats now. All graduates, MPhil and PhD scholars for the Faculty of Management, Sciences and Commerce are requested to please rise. Ladies and gentlemen, may I now request Professor Dr. Jawad Iqbal, Dean Faculty of Management, Sciences and Commerce, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of Commerce, BBA, MCom, MSc Accounting and Finance, and MPhil in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe ordained as an insignia of this degree. Thank you, sir. Graduates and MPhil scholars are requested to take their seats, please. All graduates, MPhil and PhD scholars of Faculty of Pharmacy and Allied Health Sciences are requested to please rise. Faculty of Pharmacy. Ladies and gentlemen, may I now request Professor Dr. Naveed Akhtar, Dean Faculty of Pharmacy and Allied Health Sciences, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degree of PharmD, BEMS, BHMS and MPhil in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe ordained as an insignia of this degree. Thank you, sir. Graduates, MPhil and PhD scholars of the Faculty of Science are requested to please rise. Ladies and gentlemen, may I now request Professor Dr. Shazia Anjum, Dean Faculty of Science, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degrees of BS Biochemistry, Biotechnology, Zoology, Physics, Master of Chemistry, Mathematics, Physics, MPhil and PhD in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe ordained as an insignia of this degree. Thank you, sir. All graduates, MPhil and PhD scholars of the Faculty of Social Sciences are requested to please rise.
Ladies and gentlemen, may I now request Professor Dr. Rubina Bhatti, Dean Faculty of Social Sciences, to present the graduates and postgraduate scholars to the Honorable Chancellor. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degrees of BS Applied Psychology, Economics, Media Studies, Social Work, International Relations, Masters of Political Science and MPhil in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robe ordained as the insignia of this degree. Thank you. PhD scholars from the Department of Rapid, Dr. Shahwat Ali Tahir. Dr. Muhammad Atiq from the Department of Education. From the Department of Education, Mr. Shahid Hussain. Dr. Naveen Javed from the Department of English Linguistics. From the Department of Education, Sabiha Iqbal. Dr. Muhammad Safdar Munir Malik from the Department of Computer Sciences. From the Department of Soil Sciences, Ms. Farheen Nazi. Now I would like to request the Honorable Chancellor and the worthy Vice Chancellor to please award degrees to the MPhil scholars. From the Department of English Literature, Masuma Rabab. Anwarul Haq from the Department of Islamic Studies, Quran and Tafsir. Hafiz Ubaidur Rahman from Islamic Studies, Quran and Tafsir. Ariba Rashid from the Department of Management Sciences. Mr. Mutibullah Khan from Management Science. Ms. Mariam Iqbal from the Department of Management Sciences. Hafiz Ahsan Rahim from MBA Department. Ms. Maria Jam, MBA 4 years program. From Computer Sciences, Ajit Sabah. Ms. Wajiha Qureshi from Department of Computer Science. Ramsha Fadl from Computer Science. Aisha Abdul Malik from the Department of Biochemistry.
Hania Tahir from the Department of Biochemistry. Ms. Ramsha Anwar from the Department of Biochemistry. Nida Zahra from Biochemistry. Ms. Hira Zahir from Biochemistry. Saira Bilal from Department of Chemistry. Tahira Malik from the Department of Chemistry. Zainab Afzal from the Department of Chemistry. Maria Aslam from the Department of Chemistry. Sehrish Abbas from the Department of Chemistry. Alia Iqbal from the Department of Chemistry. Maz Ahmad Rami from the Department of Education. Ms. Hira Said from the Department of Education. Mr. Ali Riza from the Department of Education. Rabia Sahar from the Department of Education. Lara Bashir from the Department of Education. Asma Majid from the Department of Pharmaceutics. Amna Nazir from the Department of Applied Psychology. Hafiza Aruba Javed from the Department of Applied Psychology. Muzammil Salim from the Department of Applied Psychology. Noshal Bakar from the Department of Applied Psychology. Sana Parvez from the Department of Biotechnology. Ayman Durrani from the Department of Biotechnology. Nida Parvez from the Department of Biotechnology. Nagina Imtiaz from the Department of Biotechnology. Arusa Akbar Faruqi from Media Studies. Zamina Yusuf from the Department of Media Studies. Sahar Irshad from the Department of Commerce. Rabia Akram from the Department of Commerce. Mohsin Shehzad from the Department of Computer System Engineering. Wasim Akram from the Department of Entomology. Muhammad Bilal from the Department of Entomology. I'm going to call the name of our last MS scholar. Last but not the least, Agha Sadaf Mehdi would now be receiving his MPhil degree for the Department of Media Studies. Agha Sadaf Mehdi is not only the Master of Ceremony for this convocation, but he is also the Master of Ceremony for last 14 convocations and 300 more high-profile programs. Agha Sadaf Mehdi, ladies and gentlemen, for his MS degree in Media Studies. Now it is time for the honors and awards, and to celebrate the achievement of this group of exceptionally talented individuals, I would like to request the worthy Chancellor to please award gold medals to all the recipients. Mr. Falak Sher Khan, MSc Economics. Iftikharul Islam from BS Economics. Ayman Akil, BS English Languages and Literature. Quratullah Mubin from MA English Language. Muhammad Shehbaz Talib, MA English Linguistics.
Ms. Fazila, MA Political Science. Mohammad Farooq from the Department of MPA. दिलदार खान लाशारी MA सराइकी एनुअल। Mr. Tariq Aziz from Department of Urdu and Iqbaliyat. मेहर मोहम्मद अहमद अफजल MA मीडिया स्टडीज। Ghulam Mustafa from BS Media Studies. हुमैरा अंजुम MSc Applied Psychology। Aqsa Latif from BS Education. Majid Riaz from MA Education. On Mohammad Hasnain B.Ed 4 years। Rutaba Khan from MSc Physical Education and Sports Sciences. फरजाना हबीब MA Arabic। Hafiz Huzaifa Khan from MA Arabic. हाफिज मोहम्मद सईद MA Islamic Studies। Muhammad Saeed from MA Quran and Tafsir. मोहम्मद उमैर इलियास MA Hadith and Seerat। Saveera Malik from Department of Law, LLB. मोहम्मद सुफियान चौधरी BS Commerce। Muhammad Taha Ali Madni from MCOM और उनका गोल्ड मेडल उनके फादर वसूल करेंगे। बहुत सारी क्लास होनी चाहिए उनके लिए। मोहम्मद दिलदार MSc Accounting and Finance। Miss Aqsa Menal, BS IT, is moved. Adnan Javed from MCS। Tahreem Fatima from BBA Honors. Hafsa Naveed Form D। Sana Makul from BEMS. Mishum Zama from BHMS। Mashaim Zama from BHMS. Samra Firdaus BS Biochemistry।
From BS Biotechnology, Muhammad Fahad Isam. Samra Javed from BS Chemistry. Muhammad Naveed from MSc Chemistry. Sabah Ismail, MSc Chemistry Annual. Shansa Khan from BS Honors Botany.